تو چلیے آج بات کرتے ہیں قدیم مصر کے ایک بہت ہی اہم لیکن شاید سب سے زیادہ پراسرار دیوتا ہیپی کی۔ اب دیکھیے، پہلی نظر میں ہی ہیپی ایک عجیب سی پہیلی لگتا ہے نا؟ ایک طرف تو اس کی رسمی جھوٹی داڑھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ایک مرد دیوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا جسم، ایک بڑا سا پیٹ اور چھاتیاں، یہ تو زرخیزی اور پرورش کی علامتیں ہیں جو عام طور پر مرد دیوتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑی جاتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مصر کی بقا کے لیے اتنا اہم دیوتا، اس کی پہچان اتنی مبہم کیوں تھی؟ دراصل یہی پہیلی اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اچھا، تو اس کی پہچان کے پیچھے جو راز ہے نا، اس سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اصل طاقت کو جاننا ہوگا، اور وہ طاقت تھی دریائے نیل کا سالانہ سیلاب۔ دیکھیں، ہر سال دریائے نیل میں ایک زبردست سیلاب آتا تھا، اور یہ صرف پانی نہیں ہوتا تھا، نہیں، یہ اپنے ساتھ لاتا تھا کالی زرخیز مٹی، جس نے پورے ریگستان کو ایک ہرے بھرے باغ میں بدل دیا تھا۔ یہی چیز زراعت کے لیے سب سے ضروری تھی۔ سچ پوچھے تو یہ واقعی ہی مصر کی زندگی تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، مصری لوگ ہیپی کو خود نیل کا دیوتا نہیں سمجھتے تھے، نہیں، بلکہ وہ اسے اس سیلاب کے عمل کا دیوتا مانتے تھے، اس سیلاب سے آنے والی خوشحالی اور زندگی دینے والی طاقت کا دیوتا۔ مطلب وہ کسی جگہ کا نہیں بلکہ ایک ایکشن کا دیوتا تھا۔ اور اس کی کہانی میں پراسراریت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا ماننا تھا کہ ہیپی اسوان کے قریب نیل کے منبع پر ایک خفیہ غار میں رہتا ہے۔ سوچے ذرا، اسی پراسرار جگہ سے ہر سال وہ زندگی بخش پانی چھوڑتا تھا جس سے پورا مصر چلتا تھا۔ تو چلیے اب واپس اس کے جسم پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس کی عجیب و غریب شکل سے کیسے جڑتی ہیں۔ اس کے جسم کا ہر حصہ دراصل ایک کہانی سناتا ہے۔ ذرا ان تصویروں پر نظر ڈالیں۔ یہاں ہم ہیپی کو نذرانوں سے بھری ٹرے اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اس کی دی ہوئی خوشحالی کی نشانی ہے، اور جب قریب سے دیکھتے ہیں تو اس کی مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات صاف نظر آتی ہیں۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ تو آئیے ان علامتوں کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کا بڑا پیٹ اور چھاتیاں یہ فصل کی فراوانی اور پرورش کی نشانی تھیں۔ اس کی نیلی یا ہری جلد یہ نیل کے زندگی بخش پانی کی علامت تھی، اور وہ جھوٹی داڑھی وہ بتاتی تھی کہ یہ ایک مرد دیوتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے دیوتاؤں کا باپ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کی لائی ہوئی خوشحالی سے صرف انسان ہی نہیں، دیوتا بھی پلتے تھے۔ اس کا کردار اور بھی واضح ہو جاتا ہے جب ہم دوسرے دیوتاؤں سے اس کے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ اسے گیب یعنی زمین کے دیوتا کا دوست کہا جاتا تھا، اور نیپر یعنی اناج کے دیوتا کا مالک۔ مطلب یہ کہ زمین اور اس سے اگنے والی فصل دونوں کے لیے ہیپی کا ہونا لازمی تھا۔ لیکن ہیپی کا کام صرف کھانا مہیا کرنا نہیں تھا، نہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور سیاسی علامت بھی بن گیا، ایک ایسی علامت جو خود مصر کے اتحاد کو ظاہر کرتی تھی۔ اچھا، تو قدیم مصر جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جنوب میں بالائی مصر جس کی علامت کمل کا پھول تھا، اور شمال میں زیر مصر جس کی پہچان پپائرس کا پودا تھا۔ دونوں کی اپنی اپنی الگ پہچان تھی۔ اور یہ تصویر یہ بہت بہترین طریقے سے دکھاتی ہے کہ ہیپی ان دونوں علاقوں کو کیسے جوڑتا تھا۔ اس مشہور تصویر میں، جسے سیما تاوی کہتے ہیں، ہم ہیپی کی 2 شکلیں دیکھتے ہیں۔ وہ بالائی اور زیر مصر کی علامتوں یعنی کمل اور پاپائرس کو ایک ساتھ باندھ رہے ہیں، جو پورے ملک کے اتحاد کی علامت ہے۔ اور یہ علامت اتنی اہم تھی کہ اسے اکثر فرعون کے تخت کی بنیاد پر کھودا جاتا تھا۔ یہ ایک مسلسل یاد دہانی تھی کہ فرعون کی طاقت اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ دونوں علاقوں کو متحد رکھے اور ہیپی کی دی ہوئی خوشحالی کو یقینی بنائے۔ تو کیا ہیپی کی کہانی قدیم زمانے میں ہی ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں، اس کی علامت آج بھی بہت ہی حیران کن طریقوں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر آج کوئی مصر جائے تو ہیپی ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ پر نظر آئے گا، 5 مصری پاؤنڈ کے نوٹ پر۔ جی ہاں، ہزاروں سالوں بعد بھی وہ نذرانوں کی ٹرے اٹھائے ہوئے ہے جو ملک کی دولت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ تو آخر میں ہیپی صرف ایک قدیم دیوتا نہیں ہے، وہ اس بنیادی حقیقت کی ایک ایسی علامت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، کہ مصر کی زندگی، اس کی خوشحالی اور اس کا اتحاد
ہمیشہ سے دریائے نیل کے تحفے سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہماری دنیا کو کون سی قدرتی طاقتیں شکل دیتی ہیں، اور کیا ہم بھی قدیم مصریوں کی طرح ان طاقتوں کو سمجھنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی شکل میں کوئی انسانی روپ دیتے ہیں؟